مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم بدعا کے علاقے میں موجود ہیں جو مصر کا بارڈر لگتا ہے، جارڈن کا بارڈر لگتا ہے۔ ہم اس وادی میں موجود ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے مدائن شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم یہاں پر آباد تھی۔ یہ ایک گھر کے پاس ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بازو میں گھر ہے۔ یہ پورا ایک محلہ ہے، محلات کی ایک وادی ہے جہاں پر نافرمان قوم رہا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ لوگ تھے، اللہ نے ایسا ان کو طاقت دیا تھا، ایسی طاقتور جنگجو قوم تھی کہ جب ان کی گھومتی تھی، جب یہ جھگڑا کرنے پر آتے تھے تو درختوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے، درختوں کو اکھاڑ کر ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کس قدر طاقتور قوم تھی، اور اللہ نے کیسا ان کو طاقت عطا کیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ غرور بھی ان کو بہت تھا، گھمنڈ بھی بہت زیادہ تھا، حسد کرتے تھے، تکبر میں یہ مرے جاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ طاقتور قوم جو ہم سے پہلے دنیا میں آئی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ قوم نہ رہی، وہ زمانہ بھی نہ رہا، وہ گھڑیاں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن جس نے شعیب علیہ السلام کی فرما برداری میں اپنے وقت گزارے، اپنے ایام گزارے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے دین کو قبول کیا، یقیناً وہ آپ کے ساتھ ہوگا بروز محشر، آپ کے سائے میں ہوگا، آپ کی صحبت میں ہوگا۔ لیکن جو نافرمان قوم تھی، جو اپنے تکبر میں اپنی طاقت پر جو اتراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، کس نے کیا ہمارا بگاڑ لینا ہے۔ لیکن موت کی آدھی چلی اور ایک جھٹکا لگا، سب کے سب جو ہے قبر میں اتار دیے گئے۔ اندر قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، اور یہ قد آور قوم تھی، بہت لمبی ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا دروازہ بہت مختصر ہے، مختصر اس لیے کہ ذرات جھڑ جھڑ کے یہاں پر نیچے گرتے رہے ہیں، اور یہ بھٹتا 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 جو ہے وہ گیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہم یہاں سے آسانی سے چلے جائیں گے، آ جائیں گے، لیکن وہ قوم تو نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی تھی اگر اب وہ ہوتے تو، کیونکہ ہائٹ کافی لمبی ہوتی تھی، قداور لوگ ہوا کرتے تھے۔ سوال یہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، ان مقامات کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی یہاں پر پہنچے ہیں، بہت جو ہے وہ گھنٹوں کا سفر کر کے، 2 دن سے سفر میں ہے، غالباً دوسرا یا تیسرا دن ہے ہمارا، یہاں پہ کہیں ہم پہنچے ہیں۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مقامات سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم نام نہاد مسلمان بن کے نہ رہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، اس قرآن پہ ہم چلیں، اور قرآن کو اگر پریکٹیکل طور پہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ دیا ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں رہ کر مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو ہم نے نہ تھاما، نماز کی پابندی نہ کی، زکوٰۃ ہم نے نہیں دیا، حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کیا ہم نے، تو یاد رکھیے گا یہ تو دین میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، اور تباہ و برباد ہو گئے۔ کہ ایسا نہ ہو ہم نام نہاد مسلمان بن کر شریعت و سنت سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ قوم سعد، قوم سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہمارا حشر ہو رہا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہو، برباد ہو چکا ہو، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے۔ کیوں کہ گناہ یہ وہ نحوست ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں
کہ کیا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. ہم اپنے اعمال کا کیلکولیشن کریں، محاسبہ کریں، حساب لگائیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے. یاد رکھیے گا، آلت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مصطفیٰ کریم کی سنت کو چھوڑ کر انسان گمراہ تو ہو سکتا ہے، کبھی فلاح و کامرانی کی منزل کو طے نہیں کر سکتا. فلاح و کامرانی کی منزل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں پوشیدہ ہے. آئیے مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ چلنے کی نیت کر لیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.